الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو خلاصتاً پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جس شخصیت کا تذکرہ ہوگا وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام کی وہ ذات کہ جن 10 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، جن کو اپنی زبان میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عوام کے بیٹے ہیں۔ کب ایمان لائے؟ ان کے ایمان کے لانے کے سلسلے میں 4 قول ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ان کی عمر شریف 15 سال تھی تب ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے کہا 12 سال کی عمر میں ایمان لائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 16 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طریقے سے آپ 5ویں یا 4تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے 5ویں یا 4تھے صحابی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء، جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ صحابہ کرام نے 2 شہروں کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف کچھ کوچ کر کے گئے، اور کچھ خوش نصیب حبشہ سے جب واپس آئے تو مدینہ طیبہ کی طرف بھی کوچ کر کے گئے۔ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اس طریقے سے آپ ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرت والے بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا تھا، جس کو مواخات کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو بہت مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا، لیکن ایک رشتہ بھائی چارے اور مواخات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی قائم فرمایا تھا۔ تو 2 مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی حضور نے بنایا۔ تو مکہ میں جب مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بنایا تھا۔ افقہ الصحابہ ہیں، جن پر تمام صحابہ کا اجماع رہا کہ سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ آئے تو انصار اور مہاجر کے درمیان دوری نہ رہے، دوری کو ختم کرنے کے لیے حضور نے ایک اور رشتہ قائم فرمایا تھا، وہ بھی مواخات کا رشتہ تھا۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کا بھائی سلمہ ابن سلامہ ابن وقش کو بنایا تھا۔
سلمہ ابن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت زبیر ابن عوام کے بڑے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، یہ غزوہ احزاب کا موقع تھا جب تمام کفار مسلمان اور صحابہ کو ختم کرنے کے واسطے یکجا ہو گئے تھے۔ تب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون جا کر کفار کے لشکر میں ان کے اندر کی باتیں لے کر کے آتا ہے؟ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور میں جاتا ہوں ان کے درمیان سے ان کی باتیں لے کر کے آتا ہوں۔ تب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو سنو، ان لکل نبی حواریہ وحواریہ زبیر بن عوام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک خاص آدمی ہوتا ہے، اور میرے جو حواری ہیں وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک روایت اس طرح سے بھی ملتی ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے معاون ہوتے ہیں، خاص آدمی ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد میں سے کوئی حواری ہوتا ہے اور عورتوں میں سے کوئی حواری ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے جو میرے حواری ہیں وہ زبیر ابن عوام ہیں، اور عورتوں میں سے جو میری حواریاں ہیں وہ عائشہ صدیقہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع اس انداز میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اجاگر فرمایا۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس صحابی نے اسلام کے واسطے تلوار کو اٹھایا وہ حضرت زبیر ابن عوام ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے واسطے جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ زبیر ابن عوام، بلفظ دیگر آقا علیہ السلام کی حفاظت کے واسطے جنہوں نے تلوار کو اٹھایا سوتا وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ تاریخ ابن عساکر اسد الغابہ کی حدیث پاک کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جو ہے گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ ان کو خبر لگی تو یہ خبر حضرت زبیر ابن عوام کو بہت تکلیف دہ تھی۔ چنانچہ آپ اٹھے، ہاتھ میں تلوار لیا اور لے کر کے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ کی سرزمینی میں تھے، خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ آئے دیکھا آقا علیہ السلام اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تلوار تیش میں تانے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا ما لکا یا زبیر، اے زبیر کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت زبیر نے عرض کیا حضور مجھے خبر لگی، اخبرتو انک اخذتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر لگی کفار نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا اور مسکرا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ میرے زبیر کو برکت عطا فرما اور زبیر کی تلوار میں برکت عطا فرما۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے واسطے سب سے پہلے تلوار سوتنے والے اور لے کر نکلنے والے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے ان کی بات اور ان کے کام کو بھی پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر، تمام غزوات میں تو حضور کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں فرشتوں کی ایک جماعت سفید امامہ باندھ کر آئی، لیکن حضرت زبیر کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت زبیر بدر میں حاضر گئے غزوہ بدر میں تو ان کے اوپر پیلا امامہ تھا، پیلا امامہ باندھ رکھا تھا، وَكَانَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ صَفْرَاء، ان کے اوپر پیلا امامہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ زبیر کی عادت کے مطابق تم لوگ بھی پیلا امامہ پہن کر کے جاؤ۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کے واسطے پیلا امامہ باندھ کر کے آئے۔ الحمدللہ جن کے ہم مرید ہیں تاج الشریعہ، اللہ نے ان کو بھی پیلا امامہ سے نوازا۔ اکثر پیلا امامہ جو ہے زیبتن فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں سند کے ساتھ تاریخ ابن عساکر کے اندر 18واں حصہ صفحہ 354 کے اندر ہے، جس کے راوی ابو جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کانت علی الزبیر ابن عوام یوم بدر امامہ، زبیر ابن عوام کے سر پر بدر کے دن ایک امامہ تھا،
فنزلت الملائکۃ وعلیہم عمائم الصفر، تو انہوں نے ایک امامہ باندھ رکھا تھا، اس کا رنگ پیلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تو فرشتے بھی امامہ باندھ کر کے آئے، اور وہ امامہ بھی پیلا تھا، فرشتے بھی پیلا امامہ پہن کر کے آئے۔ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا۔ بہرحال عشرہ مبشرہ میں سے یہی کیا کم ہے کہ آقا علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور ایک موقع پر ایک روایت تو اکثر اتنی بتائی جاتی ہے، چونکہ احد کی پہاڑی کے بارے میں اتنی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام احد کی پہاڑی پہ جلوہ افروز ہو گئے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے احد پر ٹھوکر ماری، لیکن حرا کی پہاڑی پہ جب جلوہ افروز ہوئے، وہ روایت اس کے اندر آیا کہ جب حرا کی پہاڑی پہ آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو جن صحابہ کرام کا وجود اس حرا کی پہاڑی پہ تھا، تو جب حرا کی پہاڑی ہلی تھی تو ان حرا کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے ان میں زبیر ابن عوام بھی تھے، اور اس روایت کے اندر یہ موجود کہ اسی کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی، ابو بکر جنت، عمر جنت میں، گناتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا زبیر ابن عوام بھی جنت میں ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 6 لوگوں کو مجلس شورا منتخب فرمایا تھا، یعنی خلافت کا جو معاملہ ہوگا، اسلام کے دائرے کے وسیع کرنے کا جو سلسلہ ہوگا، مجلس شورا سے وہ کام چلے گا۔ تو مجلس شورا یعنی مشورے کی کمیٹی، تو جو کمیٹی منتخب فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ 6 لوگوں کی کمیٹی تھی، ان 6 لوگوں میں سے ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب یہیں سے اندازہ لگتا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مجلس شورا میں منتخب فرمایا۔ اور حضرت زبیر ابن عوام کے کئی بیٹے جو تاریخ میں ان کو کچھ لوگوں کا نام بھی چلتا ہے، جیسے عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے یزید کی جو ہے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک بیٹے عروہ ابن زبیر جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں اور زبردست محدث ہیں، یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں پیش کی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا جو باتیں پیش کی گئی ان باتوں کو قبول فرما، ہم سب کو فیضان رمضان، برکات رمضان سے مالا مال فرما، رمضان اور قرآن کی شفاعت سے مالا مال فرما، ہم سب کے مرحومین اہل ایمان کی مغفرت فرما، ہم سب سے ایسا کام لے جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشیاں حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔